یہ دنیا فانی ہے اور ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی، لیکن یہ کب ختم ہوگی اس کا صحیح علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ پھر جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی تو اس دن سورج انسان کے سوا نیزے کے اوپر ہوگا اور اس کی تپش کی وجہ سے ہر انسان کوئی نہ کوئی سایہ تلاش کر رہا ہوگا، تو اس دن سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو اس وقت 7 ایسے لوگ جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا بھی نام شامل کر دے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ آج کی ویڈیو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسے لوگوں کے بارے میں بشارت دی جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عدل و انصاف سے حکمرانی کرنے والا بادشاہ۔ نمبر 2، وہ جوان جس کی نشو و نما اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی، یعنی جو بچپن سے عبادت گزار تھا اور جوانی میں بھی عبادت گزار رہا اور جوانی کی مستیوں نے اسے غافل نہیں کیا۔ نمبر 3، وہ مرد مومن جس کا حال یہ ہے کہ مسجد سے باہر جانے کے بعد بھی اس کا دل مسجد ہی میں اٹکا رہتا ہے جب تک کہ پھر مسجد میں نہ آ جائے۔ نمبر 4، وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اسی پر جڑے رہے اور اسی پر الگ ہوئے، یعنی ان کی محبت صرف منہ دیکھنے کی محبت نہیں تھی جیسے کہ اہل دنیا کی محبت ہوتی ہے، بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب یکجا اور ساتھ ہوتے ہیں، جب بھی محبت اللہ کے لیے، اور جب ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، خدا کا وہ بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تنہائی میں اور اس کے آنسو بہہ پڑے۔ نمبر 6، وہ اللہ کا بندہ جسے حرام کی دعوت کسی ایسی عورت نے دی جو خوبصورت بھی تھی اور جاہ و عزت والی بھی تھی، تو اس بندے نے کہا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اس لیے حرام کام کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ نمبر 7، وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کیا اور اس قدر چھپا کر صدقہ کیا کہ گویا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کا داہنا ہاتھ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کر رہا ہے اور کسی کو کیا دے رہا ہے۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کیا کچھ خرچ کر سکتی ہے، اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ان کے ارشادات کو ہم نے ایک ویڈیو میں جمع کیا ہے، اس کو جا کر ضرور دیکھیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کریں اور ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔